Bilenium by J.G. Ballard. بائلینیم جب انسانی آبادی اربوں تک پہنچ جائے گی تو انسان کی ریزیڈنس کیسی ہوگی؟ جان وارڈ ایک کنجسٹڈ سٹی میں 4th اور 5th فلور کی درمیانی سیڑھیوں میں ایک روم لیے ہوئے ہے۔ روم کا سائز 13 بائی 13 فیٹ سپیس رکھتا ہے، یعنی کہ 4.5 مربع میٹر میں تھا۔ یہیں گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ ایک انسان کے پاس منیمم ایک روم ہونا چاہیے 13 بائی 13 فیٹ کا۔ ناؤ پالیسی تبدیل ہوئی، گورنمنٹ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم نے اس روم کو ری میئر کرنا ہے اور ڈیوائڈ کرنا ہے۔ جان وارڈ تھوڑا سا کھلی طبیعت کا ہے اور وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، تھوڑا بڑے روم میں رہنا چاہتا ہے۔ وکٹورین ملکہ وکٹوریہ کے دور کا موٹا تازہ فرنیچر چاہتا ہے اس کے روم میں ہو۔ اب روم ریڈیوس ہونے جا رہا ہے، کم ہونے جا رہی ہے سپیس اس کے رہنے کی، تو اس نے رابطہ کیا اپنے دوست سے جو شہر کے کنارے پر رہتا ہے، تھوڑے سے بڑے روم میں رہتا ہے، اور اس دوست کا نام ہے راسٹر کے روم میں جب شفٹ ہوا جان وارڈ تو وہاں پر سرپرائزنگلی ایک اور روم وارد ہو گیا، یعنی کہ ان کے روم کی بیک سائڈ پر انہیں پتہ چلا ایک اور روم ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، سٹور ٹائپ ہے، کچن ٹائپ ہے۔ انہوں نے وہ درمیان کی اس دیوار کو گرایا جو شیٹ کی تھی یا کوئی فائبر کی تھی، وہ توڑ کر جب وہ بڑے روم میں آ گئے، دے ور ویری ہیپی کہ اب وہ ایک بڑے روم میں رہیں گے، آزاد رہیں گے، فرنیچر رکھیں گے۔ لیکن زیادہ دیر تک انہوں نے اس چیز کو انجوائے نہیں کیا۔ اس کی وجہ ایک تو ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ ایک عرصہ دراز سے ایک چھوٹے کیوبیکل میں رہ رہے تھے، چھوٹے باکس ٹائپ روم میں رہ رہے تھے۔ اب انہیں بڑا روم ملا تو وہ طبیعت ویسے ان کی خوشی تو تھی، لیکن ویسے طبیعت نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو اس پر سونے پہ سہاگا ان کی گرلز فرینڈز آ گئیں، تو گرل فرینڈ نے کہا ہمیں تو نکال دیا گیا ہے اپنے روم سے، ہم کہاں جائیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا تم تو بہت پریشان ہو، آ جاؤ اس روم میں، یہ بڑا روم ہے۔ تو لوگ 4 ہو گئے اس روم میں، پریشر بڑھ گیا، پھر لیونگ کی سپیس ہر ایک پرسن کے حصے میں تھوڑی ہو گئی، اور اسی طرح گرل فرینڈ بڑی سیانی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ اپنے ریلیٹیوز پیرنٹس کو لے آئی، ارے ان بیچاروں کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو اس طرح روم کے اندر 7 لوگ ہو گئے، سپیس کم ہو گئی، اس سے بھی کم ہو گئی جتنی سپیس میں پہلے جان وارڈ رہا کرتا تھا۔ اب ایچ پرسن کے حصے میں تھوڑی جگہ آئی، یوں سمجھیں 6 بائی 6 فیٹ کی جگہ ایچ پرسن کے پاس آ گئی۔ گیس کر لیں، ایک وہاں پر وکٹورین موڈ کی ایک بڑی ساری الماری تھی، تو اس کیبنٹ کو بھی توڑ دیا گیا، اور جان وارڈ نے کہا ہیومن بینگز آر مور امپورٹنٹ، اور یہ سپیس بن جائے گی تو ہم سارے ایزی رہیں گے۔ شروع میں تو جان وارڈ ایسا بیہیو نہیں کر رہا تھا جیسے لینڈ لارڈ بیہیو کرتے تھے، کروول، سرد، وہ لوگوں کو نکال دیتے تھے اگر پیسے نہیں ہیں تو بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ جان وارڈ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں پر حکم چلاتا ہے، ویسے ہی بیڈ بیہیویئر دیتا ہے، ویسے ہی کرولٹی ٹائرنی شو کرتا ہے، اور سرد مہری شو کرتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو نکل جاؤ، ایسے رہنا ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا اس سٹوری کے اندر 2 باتیں آ گئی، بلکہ 3 باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اوور پاپولیشن کو روکنا ہے، ادروائز ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ ہم فلیٹس، چھوٹے چھوٹے رومز، اتنے چھوٹے رومز جتنے کہ ہمارے آج واش روم ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ کے پاس بڑا گھر ہے تو خوش قسمت ہے۔ شاہ زیب مجھے پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ ہم 10 بائی 12 کے روم میں رہتے ہیں، میں حیران ہو گیا کتنے لوگ ہو؟ 4 لوگ ہیں۔ میں اس کے گھر کو، اس 4 لوگوں کے اس چھوٹے سے روم کو کنسیڈر کرنے لگا ذہن میں
کہ کتنی مشکل ہوگی زندگی، یہ واک نہیں کر سکتے، یہ آپس میں کتنے قریب جڑ کر بیٹھتے ہوں گے، ان کی والدہ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، ظاہری بات ہے ایک گھٹے ہوئے ایٹماسفیئر میں وہ رہتے ہیں، چھوٹے سے روم میں رہتے ہیں۔ میں نے تو آفر کر ڈالی، میں نے کہا جی جتنا رینٹ وہاں دیتے ہیں آپ 5000 مجھے دیں گے، میں آپ کو 14 مرلے کا ایک پلاٹ دیتا ہوں جس پر اتنا بڑا کمرہ بھی بنا ہوا ہے، ساتھ آپ سبزی بھی اگائیں، پرندے بھی پالیں، کوئی بکریاں بھی پال لیں آپ، تو کھلا سانس بھی لیں۔ تو خیر دے آلسو فیلنگ کہ انہیں ایسا کر لینا چاہیے، تو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ لیکن بیجنگ کی حالت دیکھیں آپ، وہاں پر آپ کو 6x6 فیٹ کا جیسے واش روم ہوتا ہے اتنا کمرہ ملتا ہے۔ ایون کہ مجھے بینکاک میں جب سیپریٹ روم ملا اور وہ روم تھا کوئی 8x5 کا ہوگا، تو آئی واز ریئلی ویری ہیپی کہ یار میرا سیپریٹ روم ہے۔ تو اس کا مطلب انسانی ذہن مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے چھوٹی جگہ پر رہنے کا، ہم بھی عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ دبئی میں جب میں گیا تو وہاں پر کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے 25 لوگوں نے، 10x15 کا کمرہ ہوگا، 25 لوگوں نے مجھے ویلکم کہا، تو میں دیکھ رہا تھا یہ کیسی زندگی جیتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں جیسے مرغیوں کا ڈربہ ہوتا ہے ایسے ڈربوں کے اندر رہتے ہیں وہ۔ ایک روم اگر وہاں پر میں ایک دوست سے ملنے گیا، وہاں پر انہوں نے ایک روم کے اندر 4 شیلف ڈال رکھی تھی، نیچے کا کھڈا الگ تھا، اوپر کا الگ، اوپر کا الگ۔ تو میں نے کہا کہ مجھے راشد سے ملنا ہے، تو راشد 2nd فلور پر پلائی کے ساتھ بنایا گیا تھا، ووڈن پلائی کے ساتھ۔ تو 2nd فلور میں وہ لاسٹ میں تھا، موبائل کی ٹارچ کے ساتھ وہ رول کرتا ہوا، اٹھ کر بھی نہیں آ سکتا تھا، رول کرتا ہوا وہ باہر آیا، السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ دنیا کے اندر ریزیڈنس کی سپیس اب انسان کو اتنی مل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانی آبادی اربوں کو ٹچ کر رہی ہے، انسانی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، تو آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ آبادی کو اگر کنٹرول کر لیا جائے، میں ایک ڈیفرنٹ بات کہنے جا رہا ہوں، آبادی کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو یقین کیجیے آپ اس سکول، اکیڈمی، کالج کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جائیں گے، کم از کم سکول کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں سر جہاں پر والدہ ماں 2 بچوں کو خود تعلیم دیتی ہے، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، اس پر آن لائن آ رہا ہوتا ہے لیسن۔ ہمیں تو لازمی، کیونکہ 6 8 بچے ہیں، لازمی بھیجنے پڑتے ہیں سکول، وغیرہ تو آپ کا دماغ کھا جائیں۔ تو بہت سارے مسائل کا حل ہے یہ پاپولیشن کا کنٹرول کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامکس پڑھیں تو مارشل کی تھیری تھی، وہ کہتا ہے جتنے بھی لوگ زیادہ ہوں گے اتنی پروڈکشن زیادہ کرنی پڑے گی، اتنی فیکٹری لوگ زیادہ لگائیں گے، اتنی شاپس زیادہ لگائیں گے، تو یہ بیلنس ہو جائے گا۔ اٹ از ویری گڈ آئیڈیا۔ تو مارشل کی یہ تھیری تھی، تو کینز اس کا شاگرد تھا، اس نے اختلاف کیا، اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اور کینز نے کہا پاپولیشن کنٹرول کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے پاس زمین کے اوپر ذخائر وسائل کم ہیں اور مینجمنٹ کم کرنی پڑتی ہے۔ اور آخر مارشل استاد ہوتا ہے، استاد کی تھیری قائم رہی۔ 1930 کے اندر کیا ہوا، دنیا کے اندر بہت بڑا سیٹ بیک آیا، لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ آپ اس دور کے اگر پکچرز دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے چہرے ہیں اور پیچھے لومڑی کی طرح جسم رہ گئے ہیں، کیوں؟ بھوک سے لوگوں کی یہ حالت تھی، اور وہ چل نہیں سکتے تھے، وہ کرال کرتے تھے ویکنس کی وجہ سے۔ تو مارشل کی تھیری ناکام ہوئی تھی 1930 کے اندر۔ کینز کی تھیری اوپر آئی تھی کہ بھئی پاپولیشن کنٹرول کیجئے، اور وسائل محدود ہیں، اتنی زیادہ فیکٹریز نہیں لگ سکتی، زمین پر چیزیں کم ہیں، درخت کم ہیں، اناج کم ہے، باقی سارا پانی ہے، تو آپ نے انہی وسائل کو استعمال کرنا ہے، تو ہی بیلنس لائف گزار سکیں گے۔ اوور پاپولیشن نہیں کرنی، ایسا جے بیلارڈ کہتا ہے، مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی ہے۔ سٹوری اینڈ ہو گئی۔ کویشچنز جو ریز کیے یونیورسٹی نے
Bilenium is a futuristic story where the writer has depicted the danger the human race would face. اسٹوری لکھی گئی تھی 1961 میں، 50 سال پہلے. اس وقت بائلارڈ کی آنکھ دیکھ رہی تھی فیوچر کے اندر لوگ واش روم جتنی جگہ میں رہ کر بھی خوش رہیں گے. تو یہ اسٹوری فیوچرسٹک ہے، آنے والے دنوں کے بارے میں بتا رہی ہے. پی یو 2019 یہ ڈسکس کریں. کویشچن پھر پی یو نے 2018 میں ریز کیا. تھیمز بتائیے، تھیمیٹک کنسرنز آف دا بیلینیم. نیکسٹ کویشچن بھٹو اکیڈمی میں ریز ہوا، پاپولیشن گروتھ پروجیکشنز یہ کیا بتا رہی ہے، اور اس اسٹوری کے حوالے سے ڈسکس کریں. دین کیمبرج نے کویشچن کیا، سیکرٹ روم کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ وہ سیکرٹ روم جو نیو فاؤنڈ روم تھا، کن کے لیے؟ جان وارڈ اور راسٹر کے لیے. نیا روم ملا تو سمجھے کہ نیا روم آزادی تھی. نیا روم اس کیوبیکل، اس ایک ڈربے سے اسکیپ تھا، اس سے جان چھڑائی تھی انہوں نے. تو دیٹ واز ویری گڈ سائن سمبل، لیکن اس کو یہ مینج نہیں کر سکے. سیکنڈ بات میں آپ کر رہا ہوں، مینج کیوں نہیں کر سکے جان وارڈ جب انہیں اچھی سی جگہ مل گئی تھی؟ مینج اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ بن چکا تھا. وہ ایک عرصہ دراز سے ایک چھوٹی جگہ پر رہ رہے تھے. جب بڑی جگہ ملی تو انہیں ایسا لگا یہ تو بہت فالتو جگہ ہے، بلا لو گرل فرینڈس کو. اور گرل فرینڈس کسے بری لگتی ہیں جناب والا؟ گرلس فرینڈ کسی کو بری نہیں لگتی، لیکن اگر آپ فارن میں رہتے ہیں تو وہاں بری ہی لگتی ہیں. کیوں؟ وہ گرل فرینڈ بیوی ہی ہوتی ہے تقریباً. تو سیکنڈ بات، پہلی بات ہم نے کی تھی کہ اوور پاپولیشن. سیکنڈ بات ہم کر رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ، انسان کا ذہن بن چکا ہے چھوٹی جگہ پر رہنے کا. بحیرہ ٹاؤن میں اب یہاں پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 5 مرلے کا آئیڈیل ہے جی گھر. میں نے کہا وہ کیوں؟ مینیج کرنا آسان ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. اور جس نے دبئی کا وہ ایٹماسفیئر دیکھا اسے 5 مرلے کا گھر بہت بڑا لگتا ہے. تھرڈ، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ انسان سیلفش ہے، کروول ہے. وہ پرافٹ ٹیکر ہے اور وہ کمپرومائز نہیں کرتا جب اسے پرافٹ آ رہا ہو. اسی لیے جان وارڈ نے دیکھا اسے پرافٹ آ سکتا ہے. اس نے کہا کہ تم لوگ ایسے ایسے رہو گے، محدود رہو گے، چھوٹی جگہ پر رہو گے، اور اگر تمہارے پاس رینٹ نہیں ہے تو گیٹ آؤٹ فرام دیئر. لاسٹ کویشچن ہے، واٹ از ڈسٹائپین ورڈ؟ ڈسٹائپین پروناؤنس کریں، ڈسٹائپین ورڈ. ڈسٹائپین مینس میزریبل ورڈ. اس اسٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیوچر میں انسان ایک میزریبل لائف گزارنے جا رہا ہے. اسٹوری کیونکہ 50 سال پرانی ہے تو آج ہم واقعی میزریبل لائف گزار رہے ہیں. اگر آپ نہیں گزار رہے تو آپ خوش قسمت ہیں. سنگل آنسر آف آل ابو کویشچنس. ان اے میزریبل سٹی، ایک بہت ہی ڈسٹائپین سٹی کے اندر، میزریبل سٹی، ایک میزریبل بہت ہی پریشان کن دکھی سٹی کے اندر، بدحال سٹی کے اندر. ریزیڈنس کے حوالے سے تو بدحال ہی کہیں گے نا. وارڈ اینڈ راسٹر ور لیونگ ود ودرڈ ونگس. وارڈ اور راسٹر یہ مرجھائے ہوئے پروں کے ساتھ رہ رہے تھے. یہ اڑ نہیں سکتے تھے، یہ آزاد نہیں تھے، یہ ایک چھوٹے سے روم میں رہتے تھے. ارے باہر جا کر انجوائے کرتے. آپ یقین کریں، رائٹر لکھتا ہے جب وہ اپنی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں تو سیڑھیوں میں آلریڈی کئی لوگ موجود ہوتے ہیں. وہ انہیں کراس کرنے کے لیے ویٹ کرتے ہیں. جب وہ گلی میں آتے ہیں تو گلی میں لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ پورے پیدل چلنے والوں کی پوری ٹریفک چلتی ہے. گلی پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ دیواریں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، لوگ دیواروں کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی رستہ دے رہے ہوتے ہیں. میں بھی دبئی میں جا کے حیران ہوا جب میں نے وہاں دیکھا، وہاں پر ایک آدمی جس طرح ہمارے یہاں ٹریفک وارڈن ہوتا ہے، اس کے پاس ایک راڈ سا ہوتا ہے، تو وہ ریڈ راڈ یا گرین راڈ لے کر ٹھہرا ہوتا ہے. میں حیران ہوا کہ وہاں پر پیدل چلنے والوں کی ٹریفک تھی، وہ روک رہے تھے
کہ ریڈ ہے تو آپ رک جائیے، پھر وہ گرین دکھاتا تھا تو 300-400 لوگ چل پڑتے تھے۔ میں پہلی بار یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پیدل چلنے والوں کی بھی ٹریفک ہوتی ہے۔ جی ہاں جناب، اگر آپ بگ سٹیز میں جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، آج دبئی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو واش روم جانے کے لیے راسٹر کو اور وارڈ کو وہ 2-2 گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا تھا، پھر جا کے واش روم میں ان کی باری آتی تھی۔ تو جب وہ واش روم میں جاتے ہوں گے تو باہر بھی تو لائن ٹھہری ہوتی ہوگی، تو کیا واش روم میں وہ جائیں گے؟ اگر آج آپ واش روم میں جاتے ہیں اور کوئی ناک نہیں کرتا اور آپ اپنے موبائل سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ تو کھیل رہے ہوتے ہوں گے یقیناً، تو اتنے کمفارٹ، آپ آپ بڑے کمفارٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر میں نے سنگل روم میں 4 لوگ 5 لوگوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، اور واش رومز کی یہ پرابلمز بھی دیکھی ہیں، ریزیڈنس کی پرابلمز بھی دیکھی ہیں۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے وہ حق نواز میرا بڑا اچھا پارٹنر رہا ہے۔ تو جب روم میں سوئے ہوتے تھے تو ہم روم میں 6 لوگ ہوتے تھے، اور روم ہوتا تھا کوئی 8x10 کا، من مارکیٹ، اقبال ٹاؤن، نواب پلازا۔ تو جب وہ وہاں سوئے ہوتے تھے تو حق نواز لاسٹ میں ہوتا تھا، اور وہ سنورٹنگ خراٹے کرتا تھا خوفناک قسم کے۔ تو میں نے ایک بڑی ساری نا ایک سٹک رکھی ہوتی تھی، تو رات کو اٹھ کر میں سٹک اٹھا کے اسے مارتا تھا 4 لوگوں کے اوپر سے، اور وہ کہتا تھا ہم میں کہتا یار خدا خوفی کرو یار، کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو وہ پھر 2 گھنٹے کے لیے آرام کر جاتا تھا، پھر دوبارہ مجھے سٹک کے ساتھ اسے ہلانا پڑتا کہ خراٹے مت لو۔ دس از میزریبل ڈسٹوپین ورلڈ۔ تو آپ کے ٹیچر نے یہ ایکسپیرئنس کیے ہیں، اور آج تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ اس وقت بھی اگر فلیٹ کی یا ہاسٹل کی لائف گزار رہے ہیں تو اس کو سمجھ رہے ہوں گے، فیل کر رہے ہوں گے۔ دے ہیٹڈ دیئر کیوبیکل روم آف 4.5 بائی 4.5 میٹر۔ وہ 4.5 مربع میٹر کے اس روم کو کیوبیکل، کیوب جیسا، یعنی کہ اوپر بھی سپیس نہیں ہے، ایک محدود سپیس ہے، اس چھوٹے سے باکس کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سڈنلی، سرپرائزنگلی، یہ سنگل آنسر آپ کو 5000 میں ملیں گے۔ تمام پارٹ 2، LLB پارٹ 2 کی تمام سٹوریز اینڈ اسپوکن پلس کریٹو رائٹنگ 5000 میں ہے۔ دس از یور ہوسٹ MK بھٹا۔ سڈنلی پھر کیا ہوا؟ اب وارڈ اور روسٹر وہ ودرڈ ونگز کے ساتھ ایک سٹی میں رہتے ہیں، اور وہ 4.5 بائی 4.5 میٹر کے ایک کیوبیکل روم میں رہتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ راسٹر کے روم میں سڈنلی، سرپرائزنگلی، اچانک ہی، حیران کن حد تک، دے فاؤنڈ اے بگ سیکرٹ روم، انہیں ایک بڑا سیکرٹ چھپا ہوا کمرہ مل جاتا ہے، ان دیئر کیوبیکل، اپنے اس چھوٹے سے روم میں۔ یہ ویسے کیسی بات ہے کہ کسی کو اپنے ہی گھر کے اندر ایک الگ سے ایک اور روم مل جائے، تو یہ تو بڑی خوشی ہوگی۔ نیو فاؤنڈ روم واز اے کریک۔ یہ نیو فاؤنڈ روم ایک نیا کریک تھا، یعنی کہ ایک سمجھے ایک آزادی کا کریک تھا، ایک سوراخ تھا جہاں سے ایک دراڑ تھی، جہاں سے ایک نئی دنیا، بڑی دنیا کھل گئی، اور اسکیپ، یا اس چھوٹے سے باکس سے اسکیپ تھا۔ یہ سمبلائز کر رہا ہے نا فریڈم، یہ نیو روم فریڈم کو سمبلائز کرتا ہے۔ فریڈم انہوں نے حاصل کر لی، لیکن کیونکہ عرصہ دراز سے وہ کیوبیکل میں رہتے آ رہے تھے تو مائنڈ سیٹ تھا، اسی لیے انہیں وہ روم بڑا بڑا لگا۔ they were not feeling too much comfortable۔ بعض اوقات کچھ خوشیاں ایسی ملتی ہیں جو آپ بڑے عرصے سے چاہ رہے ہوتے ہیں، مل جاتی ہیں تو پھر آپ اس کے اندر اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے جب میں نواب پلازا میں رہتا تھا تو دن 11 بجے میں بیٹھا تھا، تو کیونکہ وہاں پر تقریباً 300-400 روم تھے، اور 300-400-600 لوگ رہتے تھے وہاں پر ان رومز میں، تو میں ٹاپ فلور پر تھا، تو وہاں پر ناک ہوا، دروازہ کھولا، دیکھا
ایک خاتون اس کے ساتھ ایک ینگ لڑکی تھی، اور ویسے تو دیٹ واز سرپرائز، جس طرح کسی کا روم ملنا سرپرائز تھا، اس طرح کسی فیمیل کو اس ٹاپ روم میں اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں تھا کیونکہ سارے وہاں پر چھڑے مرد رہتے تھے. لڑکی کی آنکھیں جگمگا رہی تھی اور اس میں عجیب سی کوئی چیز تھی. شی واز فوکسنگ ان سائڈ دا روم. میں تھوڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اس عورت نے کہا ہم ذرا روم کو اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا شاید روم مجھ سے چھننے والا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں، ہم نے روم کو دیکھنا ہے کیونکہ میری بیٹی روز مجھے کہتی ہے، وہ کہتی ہے ماما میں نے وہ روم دیکھنا ہے، ماما میں نے وہ روم دیکھنا ہے جہاں ہم رہتے تھے. وہ شاید 2 سال پہلے اس روم میں رہتے تھے. اب انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا ایک بال ٹاؤن میں 10 مرلے کا. تو اب لڑکی کہتی کہ میں نے وہ روم دوبارہ دیکھنا ہے جس روم میں وہ فیملی رہ چکی تھی. وہ 4 لوگ اس روم میں 8x10 کے اس روم میں رہ چکے تھے. تو وہ لڑکی اندر آئی اور اس نے ایک دیوار پر ایسے انگلی پھیری اور کہا کہ ابھی بھی وہ میرا لکھا ہوا موجود ہے. حالانکہ اس کے اوپر دوبارہ پینٹ ہو چکا تھا. اس پینٹ کے نیچے میں نے تو کبھی نہیں اسے کھوجا تھا. اس لڑکی نے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو کھوج لیا کہ اس پینٹ کے نیچے میری لکھی ہوئی ہینڈ رائٹنگ ابھی موجود ہے. اور اس نے جس طرح سے فنگرز اس کے اوپر لہرائی تھیں تو مجھے آج بھی وہ فنگرز یاد ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس لڑکی کو وہ روم کیوں یاد آیا. کیا ناسٹیلجک، کیا پرانی یادیں، کیا وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے روم میں کس طرح رہتے تھے. تو وہ بڑے روم میں جا کر ابھی بھی اس چھوٹے روم کو فیل کرتی ہے. یعنی کہ وہاں بڑے روم، بڑے گھر کی کمفارٹ اسے اتنا مزہ نہیں دے رہی جتنا اسے چھوٹے روم میں وہ جگہ اسے مزہ دیا، کیونکہ وہ ایک شاید 7 سال 8 سال وہاں رہ چکے تھے. واٹس ایور، آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ فریڈم انہوں نے زیادہ دیر تک انجوائے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا اس چھوٹے کیوبیکل میں رہنے کا. بٹ دیئر گرل فرینڈس اینڈ دیئر پیرنٹس entered into the big room to shrink them again. گرل فرینڈس اور ان کے پیرنٹس اس روم میں داخل ہوئے تاکہ